إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم انتہائی قابل قدر لائق صد کریم سامعین مکرم، انسان فطرتی طور پہ مال سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی اس محبت کا تذکرہ ان لفظوں میں کیا، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان، سونے کی ایک وادی بھی مل جائے یہ بندہ پھر بھی آگے کی سوچ ہی سوچتا ہے کاش کہ ایک اور ہوتی تو عجیب ہی نظارہ ہوتا۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے لالچ کے اس منہ کو بھرے گی تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ جب تک زندگی ہوتی ہے انسان فطرتی طور پہ مال کا بڑا دل دادا ہوتا ہے، اس کو بڑا شوق ہوتا ہے اور مال مل جائے اور مل جائے، وہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے فلاں بھی مل جائے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نیک بندے جن کی نظریں صرف اللہ ذوالجلال کی جانب ہو، وہ مال کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ بھاگتے ہیں اللہ کی رضا کی جانب۔ یہ ان بندوں کی بات ہے جن کی دوڑ صرف دنیا کی جانب لگی ہوتی۔ مال
انسان جب کوشش کرتا ہے اللہ ذل جلال فراوانی بھی تو دیتا ہے. میرا رب تو اتنا غفور اور رحیم ہے، وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے. جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں میرا رب انہیں بھی مال کی نعمت سے نوازتا ہے. جو رب کے باقی ہے میرا رب ان کی روزی بھی بند نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھی تو دنیا معافر دے دیا کرتا ہے. لیکن مال ہو، روپیہ پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، یہ مال کی جب کثرت ہوتی ہے انسان کس انداز سے اس مال کی حفاظت کے اقدامات کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیے، اگر گھر میں کافی سارا سونا ہو، پیسے ہو، تو کوئی اور اس طرح کی چیز ہو، ہمارا رات کو سونے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی تسلی ضرور کرتے ہیں کوئی چور نہ پڑ جائے، ڈاکہ نہ پڑ جائے. حفاظتی تدابیر جب تک ہماری تسلی نہیں ہوتی، ہماری بے چینی ختم نہیں ہوتی، نقصان نہ ہو جائے. دنیا کائنات کی دولتیں اکٹھی کر لے، ایک نیکی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. اللہ کا فضل ہوا اپنے نیک بندوں پہ، جنہوں نے رمضان کی بابرکت گھڑیاں گزاری، قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں، اللہ ذل جلال کے سامنے رونے میں اور گڑ گڑانے میں. یہ باتیں تو ہم نے ہی کیے تھے نا. اے اللہ ایک موقع دے دے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرنے والا ہے. فاعف عنا، اے اللہ ماضی کی غلطیاں تو معاف کر دے. آئندہ کی زندگی میں ہم چلیں گے تو خود کو سنبھال کے چلیں گے. اللہ ذل جلال سے وعدے بھی نصیب والے کرتے رہے اور معافی بھی مانگتے رہے. الہ العالمین ان عبادتوں کو، ان ریاضتوں کو، ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو، ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. لیکن جس طرح مال کی میں اور آپ حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح نیکیوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو بچپن کی طرح کہ ایک بچہ اپنا گھر بناتا ہے، مٹی کا گھر بناتا ہے، بناتے بناتے وقت بھی لگاتا ہے، شوق سے بناتا ہے، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن چلتا ہے اس گھر کو گراتے ہوئے، برابر کیے ہوئے چلتا ہے. ہماری وہ ریاضتیں، عبادتیں کہیں ہم اپنے ہاتھوں سے ہی انہیں بچے کی طرح مٹی کا کھلونا نہ بنا دیں. آج کی اس ملاقات میں ہم دیکھیں گے نیکیاں برباد کب ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی حفاظت میں ہمیں کن کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا چاہیے. سب سے پہلی بات، جب زندگی میں توحید نہیں ہوا کرتی، جب زندگی میں شرک ہوا کرتا ہے، کی ہوئی نیکیاں پہاڑوں کی مانند کیوں نہ ہو، میرا رب ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. جب تک زندگی میں توحید نہیں آ جاتی، یہ نیکیاں انسان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں دیتی.
قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 88 وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا اور کہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی، جے گئے کہ میں اور آپ اس کی ضرورت کریں۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں میرا رب فرماتا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں آپ کا مقام اور شان لفظوں میں کیسے ڈھالا جائے؟ کہا اے میرے حبیب اگر تیری زندگی میں بھی شرک آ جائے تیری نیکیاں بھی اس طرح رتی بنا کے اڑا دی جائے۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو توحید جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کسی پہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تلک رکھے ایمان کے ساتھ رکھے اور جب بھی بلائے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، شرک کے قریب کر دینے والا بلا جسے شرک اصغر کہا گیا، ریاکاری ہے۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کچھ ماہ کے بعد نصیب والے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کریں گے، قربانی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ بحیثیت مسلمان میرے دل کی یہ آواز ہونی چاہیے، نماز بھی اللہ کے لیے، قیام بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، دعا بھی اللہ کے لیے، صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے، کوئی بھی نیکی ہو اللہ ذوالجلال کے لیے۔ انسان مال کر کھا جاتا ہے جب نیکی تو کرتا ہے، تجارت کو دیکھتا ہے، سیاست کو دیکھتا ہے، اپنے ڈیرے کو دیکھتا ہے، اپنے نام کو دیکھتا ہے، اپنی شہرت کو دیکھتا ہے، جھوٹی یاد اور بات کو دیکھتا ہے۔ جب ریاکاری لے آتا ہے میرا رب اس کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 میں میرا رب فرماتا ہے من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ نیکی تو کرنا ہے لیکن اس کا مطلب نظر دنیا ہے، اسے دنیا چاہیے، اسے دنیا کی جھوٹی انا چاہیے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، دنیا میں کوئی کمی نہیں آتی، میرا رب اسے مکمل عطا کیا کرتا ہے، لیکن لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں اس کے لیے بچتے ہیں جہنم کے گالی بچتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس روایت کو دیکھتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ کے دربار میں یہ پہنچے گا بندہ، کیا لے کے آئے ہو؟
یا اللہ قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، تیری کلام ہی نکلتی تھی میری زبان سے. میرا رب فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو نے تو چاہا تھا لوگ قاری کہیں گے، حافظ کہیں گے، عالم کہیں گے، کہنے والوں نے بڑا تھا. اب میرے دربار میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آئے گا آنے والا کیا کر کے آئے ہو؟ پہلا تو نے مان لیا تھا، میرے کو دونوں ہاتھوں سے تیرے رستے میں لگا دیا، دن کو بھی رات کو بھی تیری مخلوق کو ہی لوٹا دیا. جھوٹ بولتے ہو. پھر کیا تو اس لیے تھا کہ لوگ کہیں گے کیا خیرات کرتا ہے. جاؤ میرے دربار میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں. اللہ کی راہ میں جان لوٹانے والا مجاہد بھی گھر بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا. اللہ نے تو اپنی جان بھی تیری راہ میں لگا دی. جھوٹ بولتا ہے. کیا تو اس لیے تھا لوگ کہے کیا کمال کا بہادر ہے، پرواہ نہیں کرتا. وہ کہہ دیا سب نے میرے دربار میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پکڑا جائے گا اور جہنم میں رسید کر دیا جائے گا. الہ العالمین، جس مالک نے ہمیں توحید سے نوازا ہے، میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا ہے. اللہ اخلاص کی نصیب فرما. جب اخلاص چلا جاتا ہے نا تب ایسی حالت آتی ہے. رمضان میں افطاری کروا رہے ہیں، چاہیے تو اللہ کی رضا، لیکن یہ دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے پرواہ نہیں کرتا، صرف دکھانے کے لیے کہ کہنے والے کہے کیا کمال کا خرچہ کرتا ہے. اور کبھی کوئی صدقہ خیرات کر بھی دیا ہو، کبھی صدقہ فطر اپنے ہاتھوں سے نکالا بھی ہو، جس کے ہاتھ میں دیتا ہے احسان جتلانے سے بات ہی نہیں آتا. ابھی کس کے لیے دیا ہے؟ اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے دیا ہے. لیکن اس کی زبان نہ جانے کیسے گوارا کر دے. تمہیں یاد رکھنا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے تیرے ساتھ فلاں موقع میں کیا نہیں کیا تھا. میرا رب فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 264 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. لوگوں خرچ کرتے ہو نا اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے کرتے ہو. اب جب تم نے اللہ کی راہ میں مال لگا ہی لیا، جس پہ بھی لگایا ہے، بلا شبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عظمت لفظوں میں کیسے ڈھالی جا سکتی ہے. کسی بندے مومن کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ ذل جلال کے ہاں شریعت میں کتنی عظمت والا عمل ہے. فرمایا تم میرے کسی بندے کی مدد میں نکلتے ہو، اللہ ذل جلال خود اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ 1 مہینہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں. عظمت تو ہے، لیکن جب لگا ہی لیا ہے، احسان جتلانے والا احسان جتلاتا ہے. صدقہ خیرات کے اس نے پہاڑ کیوں نہ لگا دیے ہو، اللہ ذل جلال ردی بنا کے اڑا دیا کرتے ہیں. اگر پسند کرتے ہو نیکیوں کی حفاظت ہو، رب سے توحید ملی ہے، اللہ سے استقامت مانگیے، ریاکاری سے اجتناب کیجیے، احسان جتلانے سے اجتناب کیجیے. یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ میں خرچ کرتے ہو، پھر اس کو تانے مارتے ہو، اس کا دل دکھاتے ہو، کسی بھی طرح کا کوئی
کی مخلوق پہ جب ظلم کیا کرتا ہے میرا رب ظالم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. آج اللہ نے عہدہ دیا, اللہ نے اختیار دیا, اللہ نے طاقت دی. اس طاقت کا یہ ظالم ناجائز استعمال کرتا ہے, ظلم کرتا ہے اللہ کی مخلوق پہ. روز قیامت اس کے معاملے میں سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. صحیح مسلم 2581 نمبر روایت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے اتدرون ما المفلس؟ میرے صحابہ جانتے ہو غریب کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. غریب تو وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, مال و متاع نہیں ہے. آپ کی زبان میں بولے بینک بیلنس نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہے, دینار کی چھنکار نہیں ہے, ڈالرز کی ریل بیل نہیں ہے. کہا نہیں, المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ. آئے گا, نمازیں لے کے آئے گا, زکات کی ادائیگی کر کے آئے گا, تہجد لے کے آئے گا, مختلف صدقہ خیرات کرتا ہوا آئے گا, نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا. لیکن اللہ کے دربار میں آئے گا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا, کسی کو گالی دی ہے, کسی کو ناجائز مارا ہے, کسی کا حق ہڑپ کیا ہے, اللہ کے دربار میں پہنچے گا. جن پہ ظلم کیا ہے نا, اختیار میرا رب نے عطا فرمائے گا, وہ حق لینے والے بھی آئیں گے. وہاں اور کچھ تو نہیں ہوگا. یہ دنیا نہیں ہے یہاں سفار سے چل جائے, یہ دنیا نہیں ہے جہاں دنیا کا مالو مزہ چل جائے. نہیں, وہاں اس کی نیکیاں حق لینے والوں کو دے دی جائیں گی. کرتے کرتے فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه, اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں ان حق لینے والوں کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈال کر کے اسے جہنم نصیب کر دیا جائے گا. کچھ نیکیاں کمائی ہی نہیں ہے نا, ان کی حفاظت اگر میں چاہتا ہوں, مجھے دیکھنا ہے جہاں اللہ کے حقوق کا خیال کرتا ہوں وہاں اللہ کی مخلوق کے معاملے میں کہیں میں اتنی سستی تو نہیں کرتا. نماز تو پڑھتا ہوں, ذکر تو کرتا ہوں, دعا تو کرتا ہوں, یہ رب کے معاملے میں, لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں جتنا کوئی بے پرواہ ہوتا چلا جاتا ہے, پرواہ ہی نہیں کرتا, مجھے کس نے کیا پوچھنا ہے. ایسی بے پرواہی میرے بھائیوں اس کی ہوئی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے. الہ العالمین میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. جب مخلوق کے معاملے میں کوئی بندہ یوں بے پرواہ ہو جاتا ہے, پرواہ ہی نہیں کرتا, زبان سے بولتا ہے, اکڑتا ہوا بولتا ہے, تکبر ہے, چاہتا ہی نہیں ہے. بھائی تجھے اللہ نے مال دیا ہے, جس کو نہیں دیا وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا, وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. وہ کھلانے پہ آئے, بادشاہوں کو فقیر بنانے میں ایک جھلک بھی نہیں لگتی. وہ فقیروں کو بادشاہ بنانے پہ آ جائے, کنویں سے نکال کر کے تخت مصر پہ بٹھائے, ہے کوئی اس کے سامنے بولنے والا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے دیا ہے شکر کیجیے, اللہ نے نہیں دیا پھر بھی الحمدللہ بولیے. مخلوق کے معاملے میں بے پرواہی نیکیوں کو یوں برباد کر دیتی ہے. عمل کے معاملے میں بے پرواہی بھی انسان کی کوشش اور کبھی کبھی انسان کی نظر میں ہونے والی نیکیاں رائے کا چلی جاتی ہیں. کیا مطلب نیکیاں رائے کا چلی جاتی ہیں؟ جب نیکی کرنے میں خیال نہیں کرتا. خیال کیا کرنا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے. خیال کیا کرنا ہے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. وہ عمل جس میں رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہوا کرتی. جتنی بھی کوشش کی جائے، جتنی بھی محنت کی جائے، جتنا بھی وقت لگایا جائے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، ردی بنا کے اڑا دیا جاتا ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے. ہم کچھ بھی کریں، محنت کریں، لیکن تسلی کر لے یہ کام کیا تھا کس نے کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور تعلیم کی روشنی میں صحابہ کرام نے کیا تھا. قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. روز قیامت آئیں گے، دیکھیے کر کر کے چہرے تھکے ہوئے ہوں گے. کوئی سفر سے آئے نا، میں اور آپ دیکھتے ہیں سفر کے چہرے پہ اثرات ہوا کرتے ہیں. اس طرح نیکیوں کے ان کے چہرے پہ اثرات ہوں گے نیکیاں کرتے کرتے، لیکن ہوگا کیا؟ جہنم رسید کر دیے جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت آپ اکثر سنا کرتے ہیں، ابو حازم روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرضکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ منتظر ہوں گا. نصیب والے ہیں نا جنہیں پلایا جائے گا، کسی کو چاندی کے برتن میں، سونے کے برتن میں، کسی کو پلاتے ہوں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلاتے ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں نظر پڑے گی کچھ لوگ آ رہے ہیں، وضو کی ادا چمکتے ہیں، جب اپنے آتے ہیں نا دل راضی ہوتا ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں میں دیکھوں گا میری امت کے لوگ ہیں، قریب پہنچیں گے، دیوار کر دی جائے گی. میں کہوں گا یا رب یا رب، اے اللہ میرے امتی، لیکن یہ دیوار کیسی؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد اس دین کو اس انداز سے بدلا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے شوکن لمن غیر بعدی، دوری ہو ان لوگوں سے جنہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، اس سنت کو بدل دیا جو سنت لے کر کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے. اور میرے بھائیوں، زندگی گزر گئی درس سنتے ہوئے، تقریریں سنتے ہوئے، وعظ سنتے ہوئے، صرف سن کر کے اٹھ نہ جائیے، دل میں طلب پیدا کیجیے سیکھنے کی، عمل کرنے کی. وقت نکالنا کیجیے. آپ 10 منٹ ہی نکال لیے کریں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں موقع ملے نماز سنائیے، طریقہ پوچھیے، دلیل پوچھیے. اخبار تو پڑھی جا سکتی ہے، حدیث کا ترجمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کسی کو تحفہ دیتے ہو، دنیا کی کوئی چیز دیتے ہو، صحیح بخاری دے دیا کرو، صحیح مسلم دے دیا کرو، ابو داؤد دے دیا کرو پڑھنے کے لیے، تاکہ ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے. اگر کوئی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے وہ اللہ کی کلام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے نبی نے چاہتے ہوئے اشارہ نہیں کیا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تمہیں سیدھا راستہ چاہیے، وہ راستہ جو جاتا ہے جنت کی جانب جاتا ہے، کتاب اللہ کو تھام لینا، اللہ کے نبی کے فرمان کو تھام لینا، تم جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے.
لیکن جب طریقہ نبوی کو انسان چھوڑ دیا کرتا ہے اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. ایک تو وہ ہے جو محنت کرے گی نا، لیکن جو دن بھر محنت اور مزدوری کرتا ہو لیکن شام کو اس کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا جائے یہ تو کہا ہی نہیں تھا، تو محنت تو ضائع ہوگی. الہ العالمین مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، انفرادی معاملات ہو، اجتماعی معاملات ہو، الہ العالمین ہمیں سیرت طیبہ کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کی روشنی میں تو وہی گزارے گا نا جو آپ کے مقام کو سمجھتا ہے، آپ کی شان کو سمجھتا ہے. جب میں سنتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، یہ کہہ کر کے آگے گزر جاؤں تو برادری راضی نہیں ہوتی، فلاں راضی نہیں ہوتا. اب یہ کون سی بات ہے؟ رسم و رواج پہ سنت کو قربان کر دوں اور سمجھو کہ اللہ کے یہاں مقام بھی بن گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. کسی بڑے کا پیغام کسی تک پہنچتا ہو اور وہ پرواہ ہی نہ کرے، جس کا پیغام وہ اپنی توہین نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچے، آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ بتلایا جائے، میں کانوں سے سنوں، میں آنکھوں سے پڑھوں لیکن رسم و رواج پہ قربان کر دوں، یہ توہین نہیں ہے. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایسی جرأت سے محفوظ فرمائے. جب ایک شخص کسی مسلمان سے ناجائز قطع تعلقی کر لیتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی، اپنی ذات کو آڑے لاتا ہے. جب قطع تعلقی کر لیتا ہے ذرا دیکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم 2565 نمبر روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار کا دن ہوتا ہے اور جب جمعرات کا دن ہوتا ہے، نیکیاں اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے. ہم نیکیوں کو سنبھالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ ذوالجلال فضل فرمائے، نیکیاں کرنے والا نیکیاں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، عبادت ریاض سے کرتا ہے، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی ذکر کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، مختلف انداز ہے نیکیوں کے، لیکن ایک بات اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، اپنے ہی مسلمان بھائی سے ایسے ہی وہ بنایا ہوا ہے، نفرت پالتا رہتا ہے، تعصب ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، اس کے دل کے اندر ایسا کوڑ بھرا ہوا ہے، جاتے نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، ردوا هذین حتی یصلحا، ان نیکیوں کو لے جاؤ جب تک یہ اپنے دل سے اس نفرت اور کوڑ کو ختم نہیں کر دیتے، ان کی نیکیوں کو بھی اللہ دیکھنا پسند نہیں فرماتے. اگر میں چاہتا ہوں میری نیکیوں کو اللہ قبول کر لے، مجھے شریعت کا یہ سبق سیکھنا چاہیے.
احساس کا، ایک دوسرے کے اکرام کا، حسن اخلاق کا، عقیدت کا، مودت کا، محبت کا، پیار کا، اگر میں کچھ دے نہیں سکتا، فرمایا مسکرا کر کے دکھلا ہی دیجیے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اللہ ذو الجلال مسکراہٹ کے ہر زاویے کو تیرے لیے صدقہ بنا دے گا۔ زبان کی جو بندہ حفاظت نہیں کرتا، نیکیاں بڑی کرتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہے، لیکن پرواہ نہیں کرتا کہ زبان سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، غیبت کیے جا رہے ہیں، چغلی کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حالت رہتی ہے، اس کی نیکیاں اللہ ذوالجلال کے ہاں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 1903 نمبر روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ دن بھر کا روزہ رکھنا، تپتی ہوئی دھوپ ہو، بھوک اور پیاس کی شدت ہو، لیکن پھر بھی انسان پانی تلک نہ پیتا ہو، نماز کی پابندی، ایسی حالت میں روزہ، لیکن باز نہیں آتا جھوٹ سے، غیبت سے۔ فرمایا اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ایسے بھوک اور پیاس کاٹے جا رہے ہو، زبان کو پہلے کنٹرول کرو۔ زبان پہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، چغلی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا استعمال کیسے کرتے تھے؟ جب انسان بہت خوش ہوتا ہے تب بھی کبھی کبھی جملے زبان پہ آ جاتے ہیں، لیکن جب دکھ، غم اور پریشانی کی ایسی کیفیت ہو، اس وقت کبھی کبھی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اپنی زبان سے بولتا کیا ہوں۔ ہوں گے زندگی میں میرے اور آپ کے بھی دکھ ہوں گے، لیکن دکھ کی اس کیفیت کو جانیے، شاید وہ بزرگ اس دکھ کی کیفیت کا ہلکا سا اندازہ کر سکے۔ بچہ پیدا ہوا، سالوں کے انتظار کے بعد لڑکپن کو پہنچا، جوانی کو پہنچا، لیکن حالت جوانی میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور یہ بوڑھا بابا اپنے اس جوان سالہ بچے کی چارپائی کو کہتا دے، خود اپنے ہاتھوں سے دفنائے، تو کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ 20-25 سال انتظار میں گزارے ہو، بیٹا ہوگا سہارا بن جائے گا، بیٹا ہوگا سہارا بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو مکہ کے مشرکوں کے کانے تھے، مختلف انداز سے ان کی آوازیں تھیں، آخری بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ نشف نہیں تھا، بیماری کی حالت میں آخری سانسیں اپنے ہاتھوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لگتے جگر کو اٹھایا ہوا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دفنا رہے تھے، قبر میں اتارا۔ صحیح بخاری کے یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی، فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن۔
ابراہیم ایسا نہیں ہے کہ تیرے جانے کا صدمہ یا دکھ نہیں ہے، بیٹا تیرے جانے کا صدمہ بڑا ہے، آنسو نہیں رکتے، دل پہ غموں کے پہاڑ ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ابراہیم ہم اپنی زبان سے وہی بولیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، ہم اپنی زبان سے ایسا جملہ نہیں بولیں گے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے، میں صبح کو اٹھتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک کتنے جملے میری زبان سے نکلتے ہیں، دکان پہ بیٹھے، آفس میں بیٹھے، کبھی کال کرتے ہوئے، اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے، اپنوں سے، بیگانوں سے انسان بولتا ہے۔ اور میرے بھائیوں دھیان سے بولا کیجیے، دھیان سے۔ تکبر بھرا جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی مسلمان کو دھوکہ دینے والا جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ دھوکہ دے کر کے چند ٹکے تو شاید یہ بندہ کما لے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں لا يقتطع مال حق امرئ مسلم، یہ بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے مال ہتھیانے کے لیے، اپنے مسلمان سے کچھ ٹکے یہ ہتھیا لیتا ہے، اس کی اتنی جرت ہوتی ہے، چند روپے تو گھر میں آ جاتے ہیں لیکن جہنم اس کے لیے میرا رب واجب فرما دیتا ہے۔ اپنی زبان سے جب یہ بندہ بولتا ہے، بولنا ایک جملہ ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ غیبت بھی ہو سکتی ہے، وہ چغلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جملہ ہوتا ہے اللہ کی ناراضی والا جملہ ہوتا ہے، رب کو ناراض کر دینے والا قول ہوتا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ایک جملے کی وجہ سے یہ جہنم کی گہرائی میں گرتا اور گرتا چلا جاتا ہے۔ نیکیوں کی حفاظت میرے بھائیوں، جب تک انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، چغلی نہیں چھوڑتا، جھوٹی قسمیں نہیں چھوڑتا، اس کی نیکیاں ردی بنا کے اڑا دی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قوم کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ روایت آپ احباب گرامی کے سامنے پیش کی جائے، صدق کے دل سے دعا کیجیے الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ ہم بڑے کمزور ہیں، خطا کار ہے، سیاکار ہے، مولا اس میں ہمیں اقرار ہے، اصرار نہیں ہے۔ یہ ہم ہی ہے جو تجھ سے وعدے کرتے ہیں، ہم ہی ہے جو وعدے کو توڑ بھی دیتے ہیں، لیکن میرے مولا نیکی کی راہیں ہمارے لیے آسان فرما، آسان فرما، اپنے لیے جینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ ہم نے پانی پینا ہو اور گلاس میں گرد و غبار لگی ہو، پانی پینا پسند نہیں کرتے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں دنیا کا کس طرح گرد و غبار بھرا ہوا ہوتا ہے، تیرا کتنا فضل ہے میرے مولا، پھر بھی تو ہمیں قرآن دیتا ہے، ہمیں اپنی یاد دیتا ہے، ہمیں اپنا خوبصورت ذکر دیتا ہے، ہم سے منہ نہیں موڑتا۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم دل کے اس برتن کو تیرے ذکر سے دھوتے رہے، دنیا کے سامنے اچھا لباس پہن کے آ جاتے ہیں، خوشبو لگا کے آ جاتے ہیں، تیار ہو کے آ جاتے ہیں، اندر کتنی خلاصتے ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو جانتا ہے۔ دنیا کے سامنے تو بنا سنوار لیا، اصل تو رب کے سامنے بننا اور سنورنا تھا۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، میرا رب
صورتیں تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، مال تو کسی کا اللہ دیکھتے ہی نہیں ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ ذوالجلال تو دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ ذوالجلال تو ہمارے عملوں کو دیکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا، جس بندے کی تنہائی صاف نہیں ہوتی تو اپنی نیکیوں کو اس انداز سے ہی آگ لگا لیتا ہے، ضائع کر بیٹھتا ہے. آج کل کے دور میں، آج کل کے معاشرے میں تنہائی کو پاک رکھنا، صاف رکھنا اور مشکل ہو گیا ہے، اور مشکل ہو گیا ہے. وہ مناظر جو سالوں کسی کی آنکھیں نہیں دیکھتی تھی، آج انگلیوں پہ یہ آج کا نوجوان دیکھنا چاہے، جہاں جہاں گزرنا چاہے. اس کے ہاتھوں میں ہے میرے بھائیوں موبائل کا یہ فتنہ، انٹرنیٹ کا یہ فتنہ. الہ العالمین ہمیں نیکی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ 42-45 نمبر روایت، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اکرم فرماتے ہیں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالٍ تِهَامَةَ بِيضَاءَ. کچھ لوگ آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، تہامہ پہاڑیوں کی طرح. جس طرح ملک پاکستان میں کوہ کرا کرم، کوہ ہمالیہ، یہ پہاڑی سلسلے ہیں. اگر کسی نے دیکھا ہو کتنے کلومیٹر چوڑائی، اونچائی اور لمبائی، کس انداز سے یہ پہاڑوں کے سلسلے ہوا کرتے ہیں. کہا نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ ذو الجلال ان کو ردی بنا کے اڑا دیں گے. نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے. امت محمدیہ میں یہی تو اللہ کا احسان ہے نا. آج آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہو، اللہ ذوالجلال احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اگر دفنا کے بھی واپس آتے ہو، نبی کی زبان ہے 2 قیراط ملتے ہیں. کل قیراط مثل احد. 2 پہاڑ نیکیاں یہ بندہ لے کر کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے. نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، رتی بنا دیے جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قربان نے ان کی سوچ پہ، ان کی طرف پہ. یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا. اے اللہ کے نبی ان کے بارے میں بتلائیے، کہیں ہمارا نام بھی ان لوگوں میں نہ آ جائے. تمہارے جیسے ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے، اہتمام کرنے والے، نیکی کی طرف چلنے والے، نیکیوں کو بنائیں گے، نیکیوں کے پہاڑ کو بنائیں گے. لیکن ایک غلطی ان ساری نیکیوں کو راہ کر دے گی. وہ کون سا جرم ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. لوگوں کے سامنے جب آتے ہیں بڑے نیک اور پارسا ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، پرواہی نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو توڑتے چلے جاتے ہیں. باپ کا حیا تو بڑا آتا ہے، والدہ سے حیا تو بڑا آتا ہے، استاد کا حیا تو دل میں آ ہی جایا کرتا ہے. دنیا والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا. دنیا کا حیا جب انسان کر لیتا ہے، رب کا حیا نہیں کیا کرتا. اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے. انہ علیم بذات الصدور. اللہ کا علم، اللہ تو دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے، دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے. جب یہ ایسی ضرورت کرتے ہیں، چٹکی لگاتے ہیں، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، اوپر اس کی نظر ہی نہیں اٹھتی. اوپر جو ذات ہے اس سے چھپ کے کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے.
زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، پانی کی تہوں میں کتنے اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا تھا، بادلوں کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، ان اندھیروں میں اللہ کا نیک بندہ تھا جس کی زبان سے نکلا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ذو الجلال آپ کیا سمجھتے، سنتا نہیں ہے؟ رات کی تاریکی میں تاریک پہاڑ ہو اور اس پہاڑ پہ بھیگنے والی ادنا سی چوٹی ہو، اس چوٹی کے اندر جو دل دھڑکتا ہے، میرا رب اس کے دل کے دھڑکنے سے بھی واقف ہے، اس کے دل کے جذبات سے بھی واقف ہے۔ جب ایک شخص ایسی جرت کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، اس کی تنہائی اس کے اندر خلاص سے بھری ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان یہ ہے، اس کی ایکھیوں کو بھی اللہ ذو الجلال ردی بنا کے اڑا دیا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا، سفر پہ نکلا ہوا، سفر پہ تو اللہ دعائی بڑی قبول کرتے ہیں، پراگندہ حال ہے، یہ انسانی آنکھ ہے جو دیکھتی ہے، یہ تو کمی گوار ہے، یہ میری اور آپ کی آنکھ ہو سکتی ہے، کوئی اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہے یہ اللہ ہی کا علم ہے۔ جتنا دل اللہ کے لیے تڑپتا ہے نا، اللہ کو یاد کرتا ہے، اتنا اللہ ذو الجلال اس کی دعا کو قبول فرمایا کرتے۔ فرمایا یہ سفر پہ ہے، پراگندہ حال ہے، اور اس نے ہاتھوں کو بھی اٹھایا ہے، یا رب یا رب، یہ صدائیں ہیں، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، کھانا بھی حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، پینا بھی حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، لباس بھی حرام کا، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ ذو الجلال اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ میں اگر اس بات کو پسند کرتا ہوں، میری نیکیاں اللہ ذو الجلال کے ہاں قبول ہو جائیں، محفوظ ہو جائے، پھر مجھے سوچنا پڑے گا کماتا کیسے ہوں، یہ مال آتا کدھر سے ہے؟ کمائی جب حلال کی ہو جاتی ہے، یہ بندہ اللہ ذو الجلال کا محبوب ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا پہننا جب حلال کا ہوتا ہے، حرام کا نہیں ہوتا۔ الہ العالمین اولادوں کو اسی طرح نیک اور پارسا بنایا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، پھر اس جیسے امام پیدا ہوا کرتے ہیں۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، شرک سے محفوظ فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، احسان جتلانے سے محفوظ فرمائے، تنہائی میں اللہ کی بغاوت کرنے سے محفوظ فرمائے، رسم و رواج کے نام پہ سنت کو قربان کرنے سے محفوظ فرمائے، ایسی جرت سے محفوظ فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔
اللہ ذوالجلال بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، لیکن اس کے لیے جو لوٹتا ہو اللہ ذوالجلال کی جانب لوٹتا ہو، جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہو اپنے رب کے سامنے اس انداز سے پیش کرتا ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ ایک دفعہ دیکھا والدہ بچے کو شرارتوں کی وجہ سے غصہ کرتے ہوئے گھر سے نکالتی ہے، وہ لوٹ کر کے والدہ کی جانب آتا ہے، لیکن تنبیہ کرنا تھی، گھر سے نکال دیا، روتے روتے تھوڑا سا چلتا ہے، سوچتا ہے اس گھر کے علاوہ کدھر جاؤں گا، اس والدہ کے علاوہ مجھے اور سنبھالنے والی ماں کہاں سے ملے گی؟ واپس پلٹتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے، جواب نہیں ملتا، انہی دہلیز میں لیٹ جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، کچھ دیر گزرتی ہے، والدہ سنبھالتی ہے، ماں کا دل تو پھر ماں کا ہوتا ہے، بچہ پکڑتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، پیار کرتی جاتی ہے، دعائیں دیتی جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو بہاتی جاتی ہے۔ میں اور آپ اگر دل سے لوٹ آئے اللہ ذوالجلال کی جانب، مسجد میں دل لگائے، مسجد میں بیٹھ جائے اور روئے اللہ کے سامنے، میرے مولا اس کے علاوہ میں کہاں جاؤں گا، یہیں بیٹھا ہوں، اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، اس انداز سے مانگو جس طرح تسلی ہوتی ہے باپ نہیں لوٹائے گا، تسلی ہوتی ہے والدہ نہیں لوٹائے گی، لاکھ ظلم کرنے والا بیٹا کیوں نہ ہو، ماں بولتی ہے کوئی بات نہیں ہے، بات نہیں کرتا، لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اربوں خربوں مائی باپ کو اکٹھا کر لو، اللہ کے پیار کے مقابلے میں کیسے آئیں گے؟ کبھی یقین تو کیجیے، کبھی یقین تو کیجیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، تنہائی کے لمحات تلاش کیجیے، میرے مولا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر تو نے موڑ دیا بتا کس کو آواز دوں، کون ہے جو میری آواز کو سنے؟ اس انداز سے جب بندہ اللہ کی جانب لوٹا کرتا ہے، اس نے 70-80 سال اللہ کی بغاوت میں کیوں نہ گزارے ہو، لیکن جب لوٹے پکا ہو کے لوٹے، سچا ہو کے لوٹے، دل سے لوٹے، ندامت کا رونا ہو، شرمندگی ہو، احساس ہو، آئندہ سے زندگی کو خوبصورت بنانے کا عزم مصمم ہو، جیوں گا تو اللہ کے لیے، مروں گا تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا کی پرواہ نہیں کروں گا، پرواہ کروں گا تو اس بات کی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یوں ہاتھ میں بندہ اٹھاتا ہے، یہ نیت میں پکا اور سچا ہو جائے، میرا رب صرف معاف نہیں کرتا، زندگی کی ساری کرتوتوں کو بھی میرا اللہ نیکیاں بنا دیتا ہے۔ آپ نیکی کا ارادہ تو کیجیے، اب ارادہ تو کیجیے کہ نماز نہیں چھوڑوں گا، تہجد نہیں چھوڑوں گا، رمضان میں تلاوت کرتا رہا ہوں، اب سارے خیر رمضان میں نہیں چھوڑوں گا، پڑھتا رہوں گا۔ رمضان کا رب اور ہے، خیر رمضان کا اور ہے، وہی ہے جو رویا کرتے تھے آپ تاک راتوں میں، اسی رونے کی انداز کو بھولیے نہیں، رب سے وعدہ کیجیے، میرے مولا بڑے کمزور ہیں، بڑے فناکار ہیں، ہم اس شیطان لعین سے لڑ نہیں سکتے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، اللہ اگر تو نظر حفاظت کر دے، اگر تو نظر رحمت کر دے، اور بھائی یہ بات تو اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اپنی نظر حفاظت میں رکھنا، اپنی نظر کرم میں رکھنا،
نیت جب انسان کی خوبصورت ہو جائے، میں جیوں گا اللہ کا بندہ بن کے جیوں گا۔ آئیے دیکھیے، نیت جب خوبصورت ہوتی ہے، وہ ان تک وہ حسنۃ یضاعفها ہوتی ایک نیکی اللہ 2 گنا بنا کے ثواب دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها ہوتی ایک نیکی ہے اللہ 10 گنا بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ بندے کی رفتار نیکیوں کی اتنی تیز نہیں ہے لیکن اخلاص بڑا ہے، اخلاص بڑا ہے، اللہ کے ساتھ دل کا تعلق بڑا ہے، یہ میرے رب کی رحمتیں ہیں۔ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل کرتا ایک نیکی ہے اللہ 100 گنا بنا دیتے ہیں۔ نیکیوں میں کمزور ہے، اخلاص اس کا بڑا ہے، تڑپ بڑی ہے، احساس بڑا ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کرتا ایک نیکی ہے اللہ 1000 گنا بنا دیتے ہیں۔ اور بھائی کتنے گنا؟ اگلی روایت میں فرمایا كتب اللہ له 1000 حسنہ، ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 لاکھ گنا بڑھا کر کے ثواب دیتے۔ فیضاعفہ له اضعافا کثیرا من جاء بالحسنہ فلہ خیر منها۔ خوبصورت ارادے کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اللہ زندگی کو خیر سے بھر دیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ایک چودھری ڈیرے میں بیٹھا ہوا ہو، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ وہ دیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، کہ چودھری ہے اپنی طاقت کے مطابق لیتا ہے۔ میرا رب جب لیتا ہے نا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ فرمائے کہ میں عطا کرتا ہوں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، نیت خوبصورت ہونی چاہیے۔ خوبصورت نیت کے ساتھ جب یہ بندہ نیکی کرتا ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے، سنت نبوی کی پیروی ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو خوبصورت نیکی کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک رکھنا